چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاحزاب اور آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا، ذکرن ذکر، کثیرن بہت زیادہ۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے ایمان والے بندوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگو جو تم ایمان لے آئے ہو نا، تو اب اگلا کام کیا کرنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کا ذکر بہت کرنا ہے۔ اور کیا کہا؟ ذکرن کثیرن، کہ کثیر ذکر کرو۔ اچھا، جب ہم پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں نماز، اور اس کے شروع میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحان رب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے ساتھ نا آپ یہ بھی پڑھ لیا کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وبکرۃ واصیلا۔ یہ جو ہم عید پہ پڑھتے ہیں نا، یہ ثنا میں بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں۔ جب ہم ثنا کرتے ہیں نا، یہ بہت پیاری تعریف ہے۔ جب سے مجھے یہ علم ہوا نا، میں اب وہ اس ثنا کے ساتھ نا جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، تو ذکرن کثیرن اس میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ذکر اللہ کا بہت کرو، یہ ذکر کرنے والے نا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک نا بندہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی آپ چھوٹی سی بات بتا دیں، تو کوئی طریقہ جس کو میں چمٹ جاؤں اپنی زندگی میں اور جنت حاصل کر لوں، مشکل کام میں نہیں کرتا، یعنی ان پڑھ بندہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر اللہ، بس ذکر کو، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، کسی وقت نہ چھوڑو، صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ نے جو 5 نمازیں رکھ دی ہیں نا، اصل میں یہ اس لیے رکھی کہ انسان نہ بھولے نا۔ ایک نماز پڑھی ہے، اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا، اچھا ایک نماز اس سے اگلی پڑھی، پھر اس سے اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہ 5 نمازیں رکھی ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ پوری جو نماز بھی ہے نا، یہ ذکر ہی ہے، اور اس کو اس طرح پڑھیں کہ جس طرح میں نے بھی بتایا کہ شروع کرنا ہے تو یہ بھی پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر آپ ایک سورت پڑھتی ہیں نماز میں کھڑی ہو کے، چھوٹی چھوٹی 3-4 پڑھ لیں، ذکر اللہ کا زیادہ کریں۔ ہم لوگوں نے اکثر ہی جو ہمارے عورتیں ہیں عام، انہوں نے 1-2 دعائیں رٹی ہوتی ہیں نا، قل هو اللہ احد، اس سے بڑی بھی کوئی صورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، تو بس ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ لیکن اپنی نماز کو توجہ دینے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے جو ہے نا، وہ آپ قل هو اللہ احد کے ساتھ 3-4 اور یاد کر کے وہ بھی پڑھ لیں، ذکر ہی کرنا ہے نا۔ اللہ نے کہا ذکرن کثیرا، یعنی کثیر بہت زیادہ، مطلب نماز کو نا آپ ذرا لمبا کرو، ذرا آپ نے جو 2 منٹ فٹافٹ نماز پڑھ کے یوں فارغ ہونا ہے نا، آپ ذرا 10-15 منٹ ایک نماز کو دے دیں، ذکرن کثیرن کرو یہ۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہ نے دیکھی کہہ دیا ہے زبان کو فارغ ہی نہ رکھو، بس جاری رکھو، ہر وقت جاری رکھو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل ہلکے ہوں گے، ذرا دنیا کی پریشانیاں غم آپ اس کو بیٹھے رہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک دفعہ درود بھیجو، اور صرف درود کیا بھیجنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اتنا درود ابراہیمی پورا بھی نہ پڑھو، کوئی بات نہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ایک دفعہ پڑھا، 10 رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگی۔ اور جو پڑھتے ہی رہے ہم لوگ نا رحمتوں کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی چھپڑ پھاڑ کے نا دولت ہی مل جائے گی، یہ بھی کر سکتا ہے رب، جب کوئی وسیلے بنائے، کوئی ادھر سے پتہ نہیں کیا وسیلے بنا دے، لیکن اس کی رحمتیں ہم نہ پہچانتے نہیں ہیں کہ اب آپ جیسے آئی ہیں، پتہ نہیں کئی جگہ سے اللہ نے بچایا ہوگا، گرنے لگی ہوں گی، اللہ نے پہلے رستے صحیح کر دیے، فرشتوں سے کہا ہوگا ان کو دھیان سے پہنچانا ہے، وہ ذکر اللہ سننے جا رہی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور رحمتیں ہمارے ارد گرد ہیں، کوئی کہیں کوئی نقصان گھر میں کوئی ہونے لگا، نہیں ہوا، مطلب کہ ہمیں نہیں پتا، وہ ہونا تھا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ یہ درود شریف کی بدولت رحمتیں ہوئے جا رہی ہیں، ہم مصیبتوں سے بچے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اس کے آپ ذکر کرنے والی عورت کے مقابلے میں نا، آپ ان لوگوں گھروں میں کبھی دیکھیں جو ذکر نہیں کرتی، جو نمازیں نہیں پڑھتی، صبح سے رات تک نا ان کے گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے، ایسے بکھرے ہوئے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا کہ میں جو میری طرف نہیں آئے گا، میں اس کے کام دنیا کے ایسے بکھیر دوں گا کہ وہ نبیڑ کے تھک جائیں گی، نہیں نپٹیں گے۔ اور جو اللہ کا ذکر کریں گی، ایسے کام نبٹ جاتے ہیں، پتہ ہی چلتا۔
یہ عورتوں کے کام ہی کیا ہوتے ہیں گھر کے نا, گھر کے کاموں کو صبح سے لے کے شام تک روزانہ ہی عورت پاگل ہوتی ہے روزانہ. اور تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا ذکر کریں تو کام نے ایسے ہی اپنے آپ ہی تھوڑا سا کیا ہو بھی گیا, ذکر کر رہی ہیں ساتھ ساتھ پتہ ہی نہیں. اچھا تھکن بھی نہیں, ہاں اور تھکن بھی نہیں ہوتی, یہ صرف یہ برکت کی وجہ سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی ہے, مطلب سچی حدیث اس کو کہتے ہیں قدسی کو, کہ اللہ نے کہی ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی جو مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. اب یہ آپ سوچیں کہ بھی اللہ کو اللہ بھی کوئی, اللہ معاف کرے, ہدایت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو اٹھا کے دے کے لے لو نا. ہدایت لینی ہے تو خود طلب کرو. تو اللہ نے دیکھی پہلی بات کیا کہی کہ نبی مجھے کوئی یاد کرتا ہے نا تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. نہیں میں بھی اسے تب یاد کرتا ہوں, کوئی بھولا ہوا ہے تو بھولا ہے پھر اللہ, تو نے اللہ کو نہیں کبھی یاد کیا بھائی لگا رہا پھر مجھے کیا. تو اے نبی جو کوئی مجھے اپنے دل میں یاد کرے میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا دل کیا ہوگا, ہمارا دل اچھا ہے گندا مندا یا اللہ کا, کیسی اللہ وہ مقابلہ کر رہا ہے ہمارا کہ تم اس طرح کرتے ہو, دیکھو میں تمہارے لیے پھر اس طرح کرتا ہوں. میں تو مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہو, میں بھی تمہیں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اے نبی کوئی مجھے محفل میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے نا, اس کا ذکر کرتا ہے, تو میں اس سے بھی بہتر محفل میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں. اچھا ان کی محفل کیا ہے, فرشتوں کی محفل. ہم کیا یہاں گندے مندے لوگ دسو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن میں بیٹھ کے کرتا ہے, فرشتوں میں. اچھا پھر آپ یہ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بلشت بڑھے نا, ایک بلشت کی ایک انگلی یا ایک ہاتھ, تو میں پورا ہاتھ یعنی بازو اس کی طرف بڑھتا ہوں, اور جو میری طرف کھڑا ہو جائے میں اس طرف آنے شروع کر دیتا ہوں, اور جو میری طرف آ رہا ہو تو میری تو رحمتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں ان کی طرف, جو چل چل کے میری طرف آتے ہیں. تو یہ اتنی پیاری پیاری یہ حدیث بھی ہے ذکر پر کہ ذکر کرو اللہ کا, بس ذکر کبھی نہ چھوڑو. صبح سے شام ہو گئی ہے, پھر صبح ہو گئی ہے, دیکھیں صبح اٹھتے ہی نا آپ نے زمین پہ پہلا قدم رکھنا ہے نا, بیڈ سے اٹھ کے بیٹھی ہیں آپ تو بس اٹھی ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور. صبح اٹھنے کی دعا کہ اے اللہ شکر ہے تو نے مجھے اٹھایا, لیکن لوٹ کے تیری طرف ہی جانا ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن تو نے ہمیں پھر جگا دیا, ہمیں زندگی دے دی. یہ سوئے ہوئے موت ہی تھی نا, تو ہمیں زندگی کی طرف تمہیں نہ اٹھتے. کئی ہیں جو نہیں اٹھیں گے, سوئے سے روح قبض ہو جاتی ہے, اٹھتے ہی نہیں, اللہ لے جاتا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم رات کو سوتے ہو تمہاری روحیں قبض کر لی جاتی ہیں, اور وہ قبض کب کرتی ہیں, جب بہت آپ گہری نیند میں چلی جاتی ہیں نا, آدھا پونا گھنٹہ کہتے ہیں یا 1 گھنٹہ, یا کہتے ہیں وہ 2 گھنٹے ہوتے ہیں رات کے, جس میں آپ کی فل جو نیند صحیح ہوتی ہے نا گہرائی کی, وہ آتی ہے اور نہیں پتا کہ آپ کہاں ہیں, وہ روحیں چلی جاتی ہیں آسمان پہ. یہ جو کچی پکی نیند ہوتی ہے اس میں نہیں, کبھی کبھی نیند ہی نہیں آتی, دیکھا کروٹ ادھر. اچھا وہ طبیعت خراب ہو جاتی. اللہ وہ 2 گھنٹے کی جو نیند دیتا ہے نا, اس میں روح تو قبض کرتا ہے مگر جسم کو ریسٹ مل جاتا ہے. ساری چیزیں نا ہمارے اندر کی ریچارج ہو جاتی ہیں, ریفریش ہو جاتی ہیں دوبارہ سے. یہ نیند ایسی ہے. تو اللہ نے کہا میری یا یہ اللہ زین آمنو ہے, لوگوں ایمان لے آئے ہو نا تو اب اپنے کاموں پہ نہ لگے رہنا, مسلمان ہو گئے ہو نا تو مسلمانوں جیسے کام بھی کرو, نمازیں پڑھو, اس کا ذکر کرو, اور ذکر تو چھوڑو ہی نا, ذکرن کثیرن. اگلی آیت دیکھیں آپ, اس میں بھی یہی کہا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے, اللہ نے کہا بس سبحو, تسبیح کرو, اور کب کرو, بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح شام. عربی میں کہتے ہیں بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح شام اس کی تسبیح کرو, غفلت میں 1 سیکنڈ بھی نہ آؤ. ایک وہ امام احمد بن حنبل تھے, امام تھے وہ, تو وہ نہ کسی شہر میں آتے ہیں تو مسجد میں ٹھہرنا چاہتے ہیں. مسجد والوں نے کہا نہیں بھائی ہم مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, رات کو ہم نے تالا لگانا ہے. انہوں نے کسی کو نہیں بتایا میں امام بن احمد بن حنبل ہوں. تو لیکن انہوں نے کہا اچھا. اب ان کے ساتھ ایک نمازی تھے, وہ نان پائی تھے, یعنی نان لگاتے تھے. انہوں نے جب نکلے تو انہوں نے کہا آپ مولانا میرے ساتھ چلیں, میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ میرے گھر رات رہ لیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ ان کے گھر چلے گئے. اب جب وہ کہتے ہیں میں ان کے گھر رات ٹھہرانا, تو وہ بندہ صبح کے لیے اپنے نان کی تیاری, آٹا شاٹا سب کچھ کر رہا ہے, کام کر رہا ہے صبح کے لیے, اور پڑھ کے آ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. زبان نہیں رک رہی اس کی. کہتے ہیں آخر میں نے اس سے کہا بھائی یہ اتنی تم استغفار کر رہے ہو تو کیوں کرتے ہو, تمہیں کوئی فائدہ اس کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایسے میں نے پوچھا کہ دیکھوں کیا کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے اس کا بڑا فائدہ ہے, میں جب سے یہ ذکر کرتا ہوں نا میری کوئی دعا نہیں رد ہوئی,
میں جو دعا اپنے رب سے کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں بس ایک دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی, میں استغفار کرتا ہوں لیکن وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی. ان کا وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں وقت کے امام ہے امام احمد بن حنبل, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اور وہ اتنا حیران ہوئے, انہوں نے کہا وہ بھی تیری دعا قبول ہو گئی ہے, میں ہی ہوں, اللہ مجھے تیرے گھر ہی لے آیا. اتنی دعا کی ماشاءاللہ. تو یہ جو دعا کرتے ہیں, جیسے میں آپ کو 3 بتاؤں تسبیح سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, یہ بھی آپ کہتی رہیں جب ٹائم ملے. آپ سبحان اللہ کہہ رہی ہیں نا, بڑا ہی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ تو پاک ہے, تیرے سے پاک کوئی نہیں. الحمدللہ کہ شکر ہے تو نے مجھے, شکر کرے اور اس شکر میں ساری یہ چیزیں اپنے دل میں سوچے, صحت تندرستی دی ہوئی ہے, زندگی دی ہوئی ہے, روزی دی ہوئی ہے, رزق دیا ہوا ہے, ٹھکانہ دیا ہوا ہے, شکر ہے اللہ, بیماریوں سے بڑی بڑیوں سے بچایا ہوا ہے, شکر اللہ کا. الحمدللہ میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا پھر استغفر اللہ, 2 چیزوں کا شکر کر کے پھر اللہ معاف کر دے, میں گناہ گار, یہ مجھے معاف کر دو اللہ, میں تو واقعی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بھی یہی دعا ہے. اب جب یونس علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے سمندروں کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ کے اندر, اتنی تنگ جگہ, تاریک اتنی, دیکھیں ہم کہنا آسان ہے ایک مچھلی نگل کے لے جائیں اور وہ سمندر کی کہتے ہیں گہرائیوں میں چلے جائے. وہاں وہ انہوں نے یہ دعا کی, اوپر عرش پہ اللہ نے سنی اور 7 فرشتوں نے سنی. فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ آپ کا کوئی ذکر کر رہا ہے, بڑی دھیمی دبی ہوئی آواز ہے, کوئی دکھی ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو آپ اس کی دعا سنیں. حالانکہ اللہ کو دیکھیں فرشتے کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ہاں یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے یونس, تو اس کی میں دعا سنوں گا. اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا بہت زیادہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ ذکر کرتا رہتا ہے, اس کی مرادیں پوری کر دے, اس کی تکلیفیں دور کر دے, اس کو رزق بے شمار دے دے. آپ یہ سوچو کہ جس کے لیے فرشتے ذکر کرتے رہیں, فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے, تو اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میرے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور بھی حدیث میں سناتی جاؤں. ایک مرتبہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہارے لیے بہتر عمل اور بہت ہی زیادہ پاکیزہ کام اور سب سے بڑے درجے کی نیکی اور سونے چاندی کو راہ اللہ میں خرچ کرنے سے بہتر بات اور جہاد سے بھی افضل بات بتاؤں؟ صحابہ اکرام سن کے کہا بے شک بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ان تمام چیزوں سے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر. بتائیں ذرا کس سے بہتر ہو گیا؟ آپ اللہ کی راہ میں سونے چاندی دے دو نا, تو آپ ذکر نہیں لیکن کر رہے, اس سے بہتر. جہاد میں جائے گئے ہیں, لڑکے آ گئے ہیں بس, لیکن کوئی ذکر نہیں. اللہ نے کہا ان تمام چیزوں سے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بتاؤں تمہیں چیز, یہ ذکر کرنے والی زبان. دیکھیں نا دعائیں کرنی چاہیے اللہ سے, ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. دیکھیں عربی نہیں نہ آتی, میں آپ کو بتاؤں, ویسے تو دیکھیں زندگی دی ہے نا اللہ نے, تو آپ ڈھونڈ کے نا یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرو. ایک تو مصروف رہو گے, دل دماغ قرآن کی طرف لگا رہے گا. تو دوسرا اگر آپ کو بہت ہی کوئی تنگی ہے, نہیں پڑھنا آتا, کچھ نہیں ہے, تو بھائی اپنی زبان میں کر لو اللہ سے, اردو میں کر لو, پنجابی میں کر لو. اے اللہ تو میں نے اپنی بندی بنا لے میرے مولا. آپ نماز میں بیٹھی ہیں کو اللہ مجھے اپنی بندی بنا لے, مجھے اپنی ان بندیوں میں سے بندی بنا لے جو تجھے پسند ہے. اچھا مجھے اپنی ذکر کرنے والی بنا لے کہ میں تیرا ذکر ہی کرتی رہوں ہر وقت, مجھے ایسی بنا لے. تو یہ اپنی زبان میں کر لیں. اللہ نے کیا کوئی کہنا ہے کہ بھئی تو نے عربی کیوں نہیں کی تھی دعا, تو میں نہیں اب مانوں گا. اللہ تمام زبانیں جانتے ہیں, ان کے لیے کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ نے جو قرآن عربی میں اتارا ہے آخر, اس کو یاد کرنا, کوشش کرنی, اس کی دعاؤں کو یاد کرنا, یہ تو بہت ہی پھر اعلیٰ کام ہے نا. اب جیسے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک عورت بیٹھی کیسے ذکر کر رہی تھی, ہائے میرے سونے ربا تو میرے سامنے ہوتا تو میں تجھے سنوارتی, میرا دل چاہتا میں تجھے دیکھتی, میں تجھے سنوارتی, تجھے میں یہ والے کپڑے دیتی. یعنی اپنی محبت کا جو بھی اظہار ہے اپنے علاقے کے لحاظ سے, لینگویجز کے لحاظ سے. تو موسیٰ علیہ السلام گزرے تو انہوں نے کہا وہ تم اللہ کا ذکر کیسے کر رہی ہو, اس ذات کو ایسے بلاتی ہیں؟ تو وہ ڈر گئی, ہائے پتہ نہیں میں نے کیا غلطی کر دی.
ذرا آگے گئے ہیں تو اللہ نے کہا موسیٰ لوٹ کے جاؤ، اس عورت سے کہو میرا ایسے ہی ذکر کرے، جس طرح وہ کر رہی تھی مجھے پسند ہے۔ وہ رب ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کیا کس زبان میں اور کوئی گندے کپڑوں میں، کوئی صاف کپڑوں میں، کوئی جس طرح کا اللہ کا کوئی بندہ ہے جس کو کوئی نصیب ہی نہیں ہے کوئی اچھا کپڑا، اللہ کا تو پتہ ہے نا، ہم دیکھ کے کراہت کرتے ہیں، اللہ نہیں کراہت کرتا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے مجبور ہے۔ کئی ایسے بندے بھی ہیں جو روزانہ کے بنیاد پہ کپڑے پہنتے ہیں اور دوبارہ پہنتے ہی نہیں، اور ذکر اللہ کا نہیں کرتے، اللہ کو نہیں پسند، اللہ نے کیا کرنی ہے ایسی صفائی وغیرہ۔ اور ایک بندہ ان کے پاس نہیں ہے کپڑے زیادہ لیکن وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، اللہ کو پسند ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ دو آیات ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے پڑھی ہیں ابھی۔ پھر ایک اور بھی بلکہ مجھے حدیث ہے لکھی نظر میں آ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو اعرابی آئے، ایک نے پوچھا کہ سب سے اچھا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے نا سب سے اچھا شخص وہ ہے جو لمبی عمر پائے اور نیک اعمال کرتا جائے۔ بتائیں کتنی پیاری یہ بات ہے۔ اللہ سے میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کہا اللہ یہی کرنا میرے ساتھ، یہی کرنا کہ زندگی دی ہے تو نے ایک دفعہ تو لمبی عمر بھی دے، صحت تندرستی کے ساتھ، اور جتنے نیک اعمال ہو سکتے ہیں اللہ کرا لے، کیونکہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی۔ تو یہ ہے وہ ذکر کی بات۔ اچھا ایک اور بھی چھوٹی سی حدیث میری نظروں میں آئی ہے، میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے نا، یہ اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے پڑھ کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تمام عالموں میں ایسی فضیلت ہے کہ تمام دنیا میں اس کو ایسی فضیلت ہے جیسے چاند کو ستاروں میں، یعنی ستارے ہیں سارے، اور چاند کیا ہے؟ چمکتا دمکتا، ستارے چاند نہیں ہو سکتے، صحیح ہے نا؟ اچھا پھر اگلی آیت دیکھیں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، دیکھیں وہی بات، یہ دو تین آیتیں نا ذکر کی ہیں۔ اللہ نے کہا هو الذی، وہی ذات ہے، یصلی جو بھیجتا ہے اپنی رحمت علیکم تم پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی، اور اپنی رحمت کیوں بھیجتا ہے؟ لیخرجاکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے۔ اچھا یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن کیوں آیا، یہ ہمارے پاس کیوں نازل ہوا؟ تاکہ اللہ نے کہا تمہیں اندھیروں سے نکال کے تمہیں روشنی کی طرف لے آئے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ آیت ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو اللہ کی رحمت ہے نا تم پر، ذکر کرنے کی وجہ سے، اچھا تم پر اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ نے یہاں اس آیت میں بتا دیا وَمَلَائِکَتُهُ، اور اس کے فرشتوں کی بھی تم پر رحمت ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ فرشتے میں نے ابھی بتایا کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کہتی ہیں دو فرشتے نا روزانہ اس آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وہ جو فلاں فلاں تیری راہ میں خرچ کرتی ہیں نا ان کو بے شمار دے، اور یہ جو فلاں فلاں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور کسی کو ایک ٹکا نہیں دیتے، تو ان کا تو مال ضبط کر لے، ان کو مال دے ہی نہ۔ دیکھو فرشتے، اس کا مطلب اللہ نے فرشتوں کو یہ خاصیت دی ہوئی ہے کہ دیکھو یہ دنیا کیا کر رہی ہے، اور جو آسمانوں پہ اور ساتوں آسمانوں پہ جو اللہ کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، ساتوں آسمانوں پہ، ایک نہیں ساتوں پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اوپر دیکھتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں تو اللہ مجھے دکھاتا ہے کہ ایک یہ انگوٹھے جتنی بھی جگہ خالی نہیں ہے، اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے، اور کر کیا رہے ہیں؟ ذکر۔ ان کی آوازیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ذکر۔ اب آپ یہ بھی سوچیں کہ اللہ کے فرشتے کام ہے ذکر کرنے کے لیے جو اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم نجات پالو، فائدے میں رہ لو۔ دنیا ہے، یہ دنیا کی متاع اتنی نا، اس میں غرق ہو جاؤ، یہ ہے متاع، یہ ہے فائدہ، یہ تمہیں زندگی ملی ہے نا، ذکر کر لو۔ تو اللہ تم پہ یصلی علیکم، تم پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی، اور یہ رحمتیں پتہ یہ کیا ہیں؟ یہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نا روشنیوں کی طرف لے آتی ہیں۔ لیخرجاکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ مومنوں پر بڑا رحم ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہا، اللہ نا یہاں پر تو اللہ نے نا مومنوں پہ ایک مومنوں کا خاص ہی نام لے دیا
کہ مومنوں پر اللہ بڑا رحیم ہے، کیونکہ مومن اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں لگے رہتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ اللہ تو کافروں پہ بھی مہربان ہے. اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے. حالانکہ جو کافر ہے نا انہیں خود سوچنا چاہیے. کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. تو کافروں کو پھر خود سوچنا چاہیے کہ بھائی پھر اللہ کی نعمتیں بھی نہ لو. اللہ کا انکار کرتے ہو تو اللہ کی نعمتیں پھر نہ لو. یہ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہ بارش سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہ دن رات سے فائدے اٹھاتے ہو، وقت سے فائدے اٹھاتے ہو، اللہ کی تمام نعمتیں ہیں دنیا میں جو کھاتے پیتے ہو، نہ لو نا پھر اللہ کی نعمتیں. بتائیں تب کچھ یہ اللہ ان کو رحمتیں ان کو بھی دے رہا ہے فری میں. کیونکہ دیکھیں ایک حدیث ہے بڑی پیاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اگر دنیا اللہ کو یہ پیاری ہوتی نا، پیاری کہ مجھے دنیا بڑی عزیز ہے، اللہ کو دنیا عزیز ہی نہیں ہے، لیکن اگر ذرا سے بھی پیاری اللہ کو دنیا لگتی تو اللہ کہتا میں کافروں کو نا ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا. وہ اللہ نے نا یہ دنیا پھینکی ہوئی ہے. اللہ نے کہا تم بھی عیش کر لو ساتھ. لیکن اگر یہ پیاری ہوتی، اب جنت پیاری ہے نا، نو انٹری، کسی کافر نے نہیں جانا اندر. کہ وہ جنت اللہ کو پیاری ہے اور اپنے پیاروں کے لیے تیار کی ہے، وہاں کافر نہیں جا سکتے. یہاں کر لو عیش. اور یہاں اتنی عیش کرتے ہیں اگلے کہ دولت نہیں ختم ہوتی، اتنی عیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ نے کہا. پھر اگلی بھی دیکھیں یہی بات ہے کہ آیت نمبر 44 دیکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، آج ہم نا چھوٹی چھوٹی ہی پڑھ لیتے ہیں، بڑی جو آخری دو ہے نا وہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ ذرا ذکر والی ہی پڑھ لیتے ہیں آج، اگلی دفعہ وہ مسلوں والی پڑھیں گے. ماشاءاللہ اگلی کافی وہ مشکل آیات بھی ہیں اور بڑے اس میں چیزیں بتائی ہیں اللہ نے، لیکن ہم یہی پڑھ لیتے ہیں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما. اللہ نے کہا تحیتہم، اس سلام کریں گے، سلام دعا ہوگی اس دن. اور سلام کہتے ہیں رحمت کو. ہم نے پڑھتے ہیں نا تحیت، وہ تحیت ہم بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیات. تو اس میں بھی سلام سلامیاں آپ کبھی غور کریں، نبی پہ درود، نبی پہ سلام، فرشتوں پہ ایسے، اس میں وہ سارا ہم پڑھیں نا تو بیٹھ کے ہم وہ رحمتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے. اگر ہم اپنی نماز پہ غور کریں تو اس میں بھی اتحیات اسے کہا گیا ہے. یہ تحیات جو اسی سے نکلا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے نا. کس دن ملے گا؟ اللہ نے کہا کہ یوم یلقونہ، جس دن وہ ملاقات کریں گے اللہ سے، جس دن وہ ملیں گے تو اس دن کیا ہوگا؟ سلام، سلامتی ہی سلامتی ہوگی. لوگ نا جنت میں داخل ہوتے جائیں گے، الحمدللہ، السلام علیکم، السلام علیکم کون کہے گا؟ فرشتے کہیں گے. ہاں جی، یعنی ویلکم ہوگی. آ گئے اللہ کے نیک بندے، آ گئے اللہ کے. تو اللہ کہے گا اس دن تحیاتہم، تم پہ رحمتیں ہی رحمتیں ہونی ہیں اس دن. اس دن تمہیں سلام سلام کہیں گے اور کہیں گے آتے جاؤ آتے جاؤ. سبحان اللہ. اور اپنی اپنی جنت ہر کوئی پھر پہچان لے گا. اللہ نے ایسی جنت بنائی ہوگی. اللہ نے کہہ ہی دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا.